گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 28واں باب، دا بک آف ایکسڈس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ دا 28th چیپٹر۔ خروج کی کتاب کے جس حصے میں سے ہم ان دنوں میں گزر رہے ہیں، اس میں خدا نے ایک نقشہ دکھایا موسیٰ کو کہ وہ کیسے چاہتا تھا کہ اس کا مسکن اور وہ خیمہ گاہ بنائی جائے جہاں پر لوگ اس کی عبادت کر سکیں۔ ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں جانا، ان کی ڈائمنشنز کے بارے میں جانا، ان کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں جانا، اور یہ بھی جانا کہ ان کو کیسے بنایا جانا ہے اور کیسے رکھا جانا ہے۔ لیکن اب ہم اگرچہ کہ اسی حصے میں ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی خیمہ گاہ میں ہی استعمال ہوگی، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ نوعیت یہ ہے کہ یہ کاہنوں کا لباس ہے۔ خدا نے اپنی خدمت کے لیے خیمہ گاہ بنوائی اپنے عبادت کے لیے، اور پھر اس نے اپنی خدمت کے لیے کاہنوں کو مقرر کیا۔ اگر ہم لفظ کاہن کے مطلب کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ بھی خادم ہی کے ہیں۔ تو آج ہم 28ویں باب میں یہ دیکھیں گے کہ خادموں کا لباس کیسا ہونا چاہیے تھا، کاہنوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے تھا۔ میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ ہم اس کو پڑھ کے ایک خیالی تصویر بنا سکتے ہیں۔ اصل میں وہ کیسا ہوتا ہوگا شاید ہم اس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے کچھ اصول اخذ کر سکتے ہیں۔ تو 28واں باب کچھ لمبا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آج ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ اب سامان تو کافی حد تک بن چکا، پیرامیٹر بھی لگ گیا۔ اب جنہوں نے اس ہیکل میں خداوند کی خدمت کرنی ہے ان کے بارے میں خدا انسٹرکشن دے رہا ہے، اور بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں کا تعلق بنی لاوی سے تھا، اور اب خدا بنی لاوی میں سے ایک خاندان کو چن رہا ہے کہ وہ کہانت کے عہدے پر فائز ہو اور وہ اس کے خادم کہلائیں، اور وہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں ورشپ میں، وہ لوگوں کے بہاف پہ قربانیاں چڑھا سکیں۔ تو کیا کہا خدا نے کہ تو اپنے بھائی کو اور اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا۔ کہانت بھی نسل در نسل چلے گی اور ایک ہی خاندان میں چلے گی، اور اس کے لیے موسیٰ کا ساتھ دینے پر خدا نے ہارون کو یہ سرفرازی عطا کی کہ کہانت اس کے خاندان میں رہے گی۔ تو اس نے کیا کہا کہ تو ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا۔ You have been my spokesman so far. تو میرا اور لوگوں کے درمیانی رہا ہے، اب تو اپنے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اپنے قریب کر لینا اور ان کو کہانت کے عہدے پر فائز کرنا۔ اور یہاں پر ہارون کے چاروں بیٹوں کے نام بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں، جو کہ ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر ہیں۔ اور کیا کہا خدا نے کہ کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ سرفرازی خدا دے رہا ہے، اور میں نے بارہا آپ سے درخواست کی ہے کہ جب بھی خدا کوئی پریویلیج دیتا ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ اب ہارون کے گھرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریویلیج ہے، یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے کہ کہانت اسی کے خاندان میں رہے گی، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ وہ میرے خادم ہوں گے، وہ میری خدمت کریں گے۔
They will serve me on behalf of the Israelites, on behalf of my people. اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا. آنر اینڈ اسپلینڈر. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ میرا نمائندہ ہوگا، وہ میرا خادم ہوگا، تو پھر اس کو عزت بھی ملنی چاہیے اور اس کو اس کی زینت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. رادر یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہیں جلال، کیونکہ وہ ایک جلالی خدا کا نمائندہ ہے، اس لیے اس کو دوسروں سے مختلف بھی نظر آنا چاہیے، دوسروں سے بہتر بھی نظر آنا چاہیے. اس کا لباس ایسے شاہانہ ڈھب کا ہو کہ وہ پہچانا جائے کہ وہ خدا کا خادم ہے. اب یہاں پر پہلا لیسن ہمارے لیے یہ آتا ہے کہ ایک خادم کو جو چاہے آرڈینڈ خادم ہو یا وہ سیلف ڈکلیئرڈ خادم ہو، ان کو اپنے لباس پر ضرور توجہ دینی چاہیے. اور یہاں پر ایپسکپل کلیسیاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانت کا اور خدمت کا اسپیشل لباس ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ملتا ہے جب کوئی اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. تو مقدس لباس بنانا، sanctify them through that dress، وہ میرے لیے، میری خدمت کے لیے علیحدہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے ایسا لباس ہو کہ جو ان کی عزت میں اور ان کی زینت میں اضافہ کرے. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا پاک ترین مکان کے قریب کوئی چیز تھی اس کو خالص سونے سے یا تو بنایا گیا یا ڈھکا گیا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے چونکہ کاہنوں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، کچھ جو کاہن ہیں انہوں نے پاک مکان تک جانا ہے اور سردار کاہن نے پاک ترین مکان میں جانا ہے، تو پھر اس کا لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو خدا کی حضوری کے شایاں ہو. اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کے میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. خدا نے وہ لوگ بھی چن لیے تھے، وہ کاریگر بھی چن لیے تھے جن کو یہ لباس بنانے تھے، اور خدا نے کہا کہ ان کو میں نے حکمت کی روح سے بھر دیا ہے کہ جیسا ڈیزائن میں تجھے دکھاؤں گا وہ اسی کے مطابق تجھے کاہنوں کا لباس بنا کر دیں گے. اور کیوں بنا کے دیں گے؟ تاکہ میرے کاہن میرے لیے مقدس ہوں اور میری خدمت کر سکیں. They should stand apart from the rest of the people. اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، اور آگے اس لباس کے 6 حصوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند. یہ وہ 6 پیسز ہیں اس لباس کے جو کاہنوں کے لیے بنائے جانے تھے. وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں. رائل کلرز، گولڈ، چونکہ خدا کی حضوری میں جانا ہے اور خدا کی حضوری کو دوسروں تک لے کر آنا ہے، اس لیے ان کے لیے بھی سونا لگے گا اس لباس میں. اور جو کلرز ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان، the finest of lilies of that time. تو ان کو ڈیکوریٹ کرنا تھا. They had to be decorated. اور خدا نے آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ خدا نے کہا وہ جب میری حضوری میں آئیں یہ لباس پہن کر آئیں ورنہ مر جائیں گے. So it was mandatory for them. یہ
بالکل ان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا اس لباس کو خداوند کی حضوری میں پہننا۔ سب سے پہلے جس لباس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے افود۔ افود ایک طرح کا ویسٹ کوٹ تھا، امریکنز اس کو ویسٹ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ویسٹ کوٹ کہا جائے گا، ایک طرح کا واسکٹ جس کو ہم کہہ لیتے ہیں، جس کو کہ اوپر پہنا جانا تھا۔ اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائے جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو۔ سیم سٹوری۔ اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا ہو اس کے باندھنے کے لیے ہوگا، اور اس پر افود کی طرح کام ہوا اور وہ اسی کپڑے کا ہو اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو۔ یعنی یہ ایک طرح کی ویسٹ کوٹ ہے، لیکن اس کے جو کندھے ہیں وہ علیحدہ سے بنائے جائیں اور وہ اس لباس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں۔ اور تو دو، اب دیکھ لیں افود کا کام کیا ہے، اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرنا۔ 2 پتھر پروبیبلی ریکٹینگولر، اور لکھا ہے کہ ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کیے جائیں، یعنی جتنے قبیلے تھے ان کے نام اس پر کندہ کیے جائیں، نقش کیے جائیں۔ جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں کی مہر ان کی سگنٹ رنگ ہوتی تھی، اسی طرح سے اس سلیمانی پتھر پر یہ جو 2 پتھر لیے جائیں گے ان پر 12 کے 12 قبیلوں کے نام لکھے جائیں۔ ان میں سے 6 کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں۔ تو یعنی 6 پتھر، ایک طرف جو 6 نام ایک پتھر پر لکھے جائیں گے وہ روبن سے شروع ہو کر چھٹے بھائی تک جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے پتھر پر جو نام لکھے جائیں گے ان میں سے آخری نام بنیامین کا ہوگا۔ پیدائش کی ترتیب کے مطابق ان پتھروں پر ان کے نام کندہ کیے جائیں گے۔ Now look at the amount of detail God is going into. یعنی ایک ایک چیز وہ موسیٰ کو الیبوریٹ کر کے بتا رہا ہے، بلکہ دکھا رہا ہے۔ تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح، جیسے میں نے پہلے کہا جو سگنٹ رنگ ہوتی تھی بادشاہوں کی جسے وہ دستاویزات پر مہر کیا کرتے تھے، اس طرح سے بیٹوں کے نام ان دونوں پر کندہ کر کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور اس کا جس میں وہ فٹ کیے جائیں گے وہ پتھر، وہ سونے کا خانہ ہوگا۔ اس کے اندر جیسے نگینہ فٹ کیا جاتا ہے سپورٹ میں، اسی طرح سے وہ سونے کا بنا ہوا ہوگا۔ اور دونوں پتھروں کو افود کے دونوں مونڈوں پر لگانا تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں، اور ہارون ان کے نام خداوند کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے۔ اب ہمیں اس کا پرپس بھی بتا دیا گیا کہ جب جب ہارون خدا کی حضوری میں آئے گا تو وہ 12 قبیلوں کی یادگاری کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئے گا۔ یعنی اکیلا ہارون نہیں جا رہا ہوگا خدا کی حضوری میں، he will be representing all the 12 tribes of Israel۔ اور اس کی ایک دوسری توجیہ بھی ہے، ایک تو خداوند کے کلام نے ہمیں بتا دی، دوسری ایک خادم کو دیکھتے ہوئے یہ ہے
کہ 12 قبیلوں کا پورے خدا کے لوگوں کی ذمہ داری، ان کی روحانی بالیدگی، روحانی ترقی کی ذمہ داری ہارون کے کندھوں پر ہوگی۔ اور یہ بات شاید ہمارے آج کے خادم بھول جاتے ہیں کہ they bear the responsibility of the flock that they shepherd۔ کاہن کی ذمہ داری ہے وہ لوگ جو خداوند نے اس کو دیے ہیں۔ یہاں ہارون کو 12 قبیلوں کا سردار کاہن بنایا جانا تھا، اس لیے وہ ان سب کے نام اپنے کندھوں پر لے کر خداوند کی حضوری میں جاتا تھا۔ اور پھر لکھا ہے اور خالص سونے کی 2 زنجیریں ڈوری کی طرح گندی ہوئی بنانا اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا۔ یعنی 2 زنجیریں بنائی جائیں گی سونے کی ٹوسٹڈ، آپ نے اکثر وہ چینز دیکھی ہوں گی سونے کی جو ٹوسٹڈ ہوتی ہیں، جن میں بل ہوتا، اس طرح کی سونے کی چینز بنائی جائیں گی اور ان کو اس میں اٹکا دیا جائے گا۔ وہ جو خانے بنائے جائیں گے جس میں وہ سلیمانی پتھر جن پر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اور اب جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کاہن کے لباس کا، سردار کاہن کے لباس کا جو سب سے زیادہ جو اہم حصہ ہے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا۔ دس از دا بریسٹ پلیٹ، وہ جو اس کو اپنے سینے پہ باندھنا ہے، وہ چوکھونٹا ہو اور دوہرا ہو، یعنی اگر آپ اس کو سیدھا کر دیں گے تو وہ ریکٹینگولر ہوگا، لیکن خدا نے کہا کہ اس کو دوہرا کر دینا ہے، تو جب وہ دوہرا ہوگا تو وہ چوکھونٹا ہو جائے گا، چکور ہو جائے گا، اسکوائر ہو جائے گا۔ اور جو جن چیزوں سے بنوانا ہے ان کا ذکر ہم نے 15ویں آیت میں پڑھ لیا۔ اور 4 قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا، تو صرف وہ 2 سلیمانی پتھر ہی نہیں جو کہ کندھوں پر لگائے جانے تھے، یہاں پر لکھا ہے کہ 12 پتھر لگائے جائیں گے، کس پر؟ اس عدل کے سینہ بند پر۔ اور اس کو عدل کا سینہ بند کیوں کہا جاتا ہے؟ دا بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس، اس کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ تو اس کی ڈائمینشنز ہم نے دیکھ لی کہ چوکور ہوگا لیکن دوہرا ہوگا، اٹ وڈ بی فولڈڈ آن اٹ سیلف۔ پہلی قطار میں یاقوت سرخ اور پکھراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یعنی اس بریسٹ پلیٹ پہ سونے کے خانے بنائے جائیں گے، اس میں یہ 12 پتھر لگیں گے، اور ایک سے ایک قیمتی پتھر ہے۔ اب آپ خود سوچئے how rich the Israelites were when they came out of Egypt۔ کیا کیا تھا ان کے پاس اور انہوں نے کیا کیا دے دیا جب خداوند نے مانگا۔ ہیرے تک کا ذکر یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، تو کیا ہے اس میں 3 پتھروں کی قطاریں، 4 قطاریں بنیں گی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پہلی قطار میں کون سے پتھر، دوسری قطار میں کون سے پتھر، تیسری میں کون سے پتھر، اور چوتھی میں کون سے پتھر لگیں گے۔ یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں، یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں۔ سو ڈوئل ریممبرنس،
کہ نہ صرف کندھوں پر وہ نام لکھے جا رہے ہیں، اب ایک ایک پتھر پر 12 قبیلوں کے، اسرائیل کے 12 بیٹوں کے نام لکھے جائیں گے۔ اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی 2 زنجیریں بنانا۔ پہلی ہم نے دیکھی تھی جو افود پر تھیں، جو کہ اس سونے کے خانے کے ساتھ اٹیچ کی گئی تھیں جن میں سنگ سلیمانی لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر بھی بریسٹ پلیٹ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ویسی ہی ٹوسٹڈ، یعنی اگر وہ ٹوسٹڈ ہوتی ہے تو اٹ از کوائٹ تھک، سونے کی 2 زنجیریں بنیں گی۔ اور یہ کہاں ہوں گی؟ اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی 2 زنجیریں لگانا، probably on the top of it، تاکہ اس کو لٹکایا جا سکے۔ اور سینہ بند کے لیے سونے کے 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ فولڈڈ ہے، اور اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے لکھا ہے حلقے بنا کر سونے کے، وہ بھی بیچ میں لگا دیے جائیں تاکہ وہ سپیس جو چاہیے ہوگی، اور کیوں چاہیے ہوگی ہم دیکھتے ہیں ابھی، وہ سپیس بنی رہے وہاں پر۔ اور سونے کی 2 گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں حلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا، یعنی حلقے بھی بنیں گے اور اس میں سونے کی زنجیریں لگا دی جائیں گی۔ اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کی طرف لگا دینا، یعنی وہ بندھیں گی کہاں جا کر، ان کا دوسرا اینڈ کہاں ہوگا؟ وہ جو سونے کے خانے بنائے گئے تھے جس میں کندھوں پر لگے ہوئے 2 پتھر تھے، ان میں جا کر اٹیچ ہو جائیں گی۔ اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگانا جو افود کے اندر کی طرف ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اٹ از فولڈڈ، تو دونوں طرف حلقے لگائے جائیں جو اس کا فولڈ ہے، تاکہ وہ پاکٹ بن جائے، وہ قائم رہے، اور پھر وہ آپ فولڈ بھی نہ ہو اپنے اوپر۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں افود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، یعنی دس از سم انٹریکسی کہ جس میں یہ چینز جا کر لگنی تھی۔ اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں تاکہ یہ سینہ بند افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور افود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا تھا افود ایک جیکٹ کی طرح ہے، اٹس لائک اے ویسٹ اور ویسٹ کوٹ، تو اس سینہ بند کو اس کے اوپر آنا تھا، اور اس کو اس ویسٹ کوٹ کے ساتھ یا افود کے ساتھ لکھا نیلے فیتے سے باندھ دیا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے، اس کے آگے قائم رہے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مکان میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ تو ہارون کو تو روز ہی جانا ہے پاک مقام میں، تو وہاں جانے کے لیے اس کو وہ پہننا ضروری تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 12 قبیلے کاہن کے کندھوں پر بھی ہیں اور کاہن کے سینے پر بھی ہیں، اس کے دل کے قریب بھی ہیں۔ سو ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف them۔ تو دونوں چیزیں لکھا ہے یادگاری کے لیے، کندھوں پر بھی اور سینے پر بھی جو نام لکھے جائیں گے وہ یادگاری کے لیے ہوں گے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا۔ اب یہ اوریم اور تمیم کیا ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرہ ڈالنے کے لیے، جب کوئی فیصلہ انسان سے نہیں، اس کو عدل کا سینہ بند بھی اسی لیے کہتے تھے
کہ جب کوئی فیصلہ انسان کی حکمت سے بڑا ہوتا تھا یا کسی چیز میں خدا کی رائے جاننی ہوتی تھی تو اس کے لیے اوریم اور تمیم کا استعمال کیا جاتا تھا. اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، باقی سب قیاس ہے. بٹ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود جسٹس. خدا کا انصاف مانگنے کے لیے اوریم اور تمیم کو استعمال کیا جا سکتا تھا اور جاتا تھا. اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں. یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیے رہے گا. یعنی جو فیصلہ خدا کی طرف سے ہوا ہوگا، جس کو اوریم اور تمیم سے کنفرم کیا گیا ہوگا، وہ کاہن کے دل پر رہے گا، کیونکہ اوریم اور تمیم وہ جو بیچ میں جگہ تھی، وہ پاکٹ جو بنی تھی بریسٹ پلیٹ میں، اس کے اندر رکھے جائیں گے. اور جب جب وہ پاک مقام میں جائے گا یہ اس کے سینے پر بندھے، بریسٹ پلیٹ اس کے سینے پر بندھی رہے گی. 31ویں آیت میں لکھا ہے اور تو افود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا. اب اس کے اوپر پھر ایک جبہ پہنا جائے گا، یعنی وہ افود کے نیچے، یعنی جو نچلا حصہ. افود تو ایک ویسٹ یا جیکٹ کی طرح اوپر پہنی جائے گی یا ایک بنیان کی طرح، لیکن جو نیچے ہے وہ جبے کی صورت میں ہوگا، وہ اوپر سے پہنا جائے گا. اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور ذرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے. کیسا ہے یہ ہمارا خدا، یہ بائبل کا خدا. اس زمانے میں پیکو نہیں ہوتا تھا، یا وہ لیس نہیں لگائی جاتی تھی کونوں پہ، یا ہیم نہیں، شاید ہیم تو شاید کی جاتی ہو. انہوں نے کہا ادھر گوٹ لگا دینی ہے، اس کو ہیم کر دینا ہے تاکہ وہ کہیں پھٹ نہ جائے. اگر ایسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اس کے پھٹنے کا اندیشہ ہے. اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا. یعنی جو اس کا دامن ہوگا اس جبے کا، اس پر وقفے وقفے سے انار کی شکل میں ایک ornament اور ایک گھنٹی، یعنی ایک انار ایک گھنٹی، ایک انار ایک گھنٹی اس کے چاروں طرف لگائی جانی تھی. سونے کی گھنٹیاں لگانا. Now look at it کہ چونکہ کاہن کو خدا کی حضوری میں جانا ہے، he can carry nothing less, it has to be gold. یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار. اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے تاکہ جب وہ پاک مکان کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے. اس کی پریزنس کا جب وہ موومنٹ کرے گا تو گھنٹیاں بجیں گی. اور گھنٹیاں بجنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے. اگر گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ خدا کی حضوری میں انتقال کر دیا گیا ہے. 36ویں آیت اور تو خالص سونے کا ایک پتر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامہ پر، یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعے سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں. He is the intermediary, go between people and God. تو اگر کسی وجہ سے کوئی ناپاک چیز، کوئی بری چیز، خداوند کو ناپسندیدہ چیز آفر کی جاتی ہے تو لکھا ہے اس کی بدی ہارون پر آ جائے گی.
اور دینے والا برکت پائے گا. So the priest would stand convicted on behalf of his people. لوگ تو برکت پائیں گے لیکن اس کی بدی کس پر آ جائے گی؟ ہارون پر آ جائے گی. اس نے بوجھ اٹھانا ہے اپنے لوگوں کا، اس نے اپنے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر جانا ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس نے شفاعت کرنی ہے ان کے لیے، اور پھر ان کی بدیاں اپنے اوپر لے لینی ہیں. تو اپنا سردار کاہن آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں؟ وہ جو میرا اور آپ کا سردار کاہن ہے، جس نے ہماری ساری بدی اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں. اٹس سو ڈیپ. کاہن کا مقام اپنی جگہ، اس کا رتبہ اپنی جگہ، اس کا جاہ و جلال اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے لوگوں کے لیے. ان کی بدیاں وہ اٹھائے گا. اور یہی ہمیں اپنے اچھے سردار کاہن میں نظر آتا ہے، جس نے ہماری ساری بدیاں اپنے اوپر لے لیں. اور پھر ایک کرتا، اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، یعنی چیکرڈ ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا ہو، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں. یعنی اب یہ امامہ تو اوپر پہنا جائے گا، اور اس کے بعد لکھا ہے کرتا یہ نیچے کے جسم کے لیے ہے، اور ان کو آپس میں قائم رکھنے کے لیے لکھا ہے کہ ایک سیش بنایا جائے گا، ایک کمر بند بنایا جائے گا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں. اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا. اب وہ امامہ جو سردار کاہن سر پہ پہنتا تھا، اس پہ ہم نے دیکھا کہ وہ پتری لگی ہے جس پر لکھا ہے خداوند کے لیے مقدس، اور یہاں پر اب کاہنوں کے لیے پگڑیاں یہاں پر مخصوص کر دی گئی اور کمر بند. اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا. They have to be anointed. They have to be consecrated. اور they have to be set apart for God. ان کو مسح کرنا، مخصوص کرنا، اس خدمت کے لیے مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور تو ان کے لیے کتان کے پجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں، like their undergarments. کیونکہ ان کو قربانیاں چڑھاتے ہوئے شاید اپنا لباس اوپر بھی اٹھانا پڑتا ہوگا، اور چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی. سو ان کی ڈگنیٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہاں تک ڈیٹیل میں خدا نے بتا دیا کہ پاجامہ بنانا جو کہ ران تک کا ہو. اٹس مور لائک این انڈر ویئر. اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے. اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ٹھہریں اور مر جائیں. یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا. واہ. لکھا ہے کہ میری حضوری میں آنا ہے تو یہ سب کچھ پہن کے آنا. یہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دستور ہے، ورنہ گناہ گار ٹھہریں گے. اور میری حضوری میں اگر کوئی ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا آئے گا تو مارا جائے گا. اس لیے خدا نے ان کو ان کے لباس کو بھی خود ہی ڈیزائن کیا.
اور کیا دنیا کا بہترین ڈیزائنر شاید ایسا ڈیزائن کر سکے. اور look at the intricate details to which God went. کیوں؟ نیا عہد نامہ ہمیں کہتا ہے کہ خادم یا بلکہ ہم سب شاہی کائنوں کا ایک فرقہ ہے. وی آر رائل. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں their dress oozes out royalty. وہ خدا کے خادم ہیں، ان کی عزت اور زینت ہو اور ان کا لباس بھی عزت اور زینت والا ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.